عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ شب احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ممکنہ لیلۃ القدر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہائے کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے، وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے، جب آپ اس کو ترتیب دیں گے 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے۔ تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے، یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا، معاذ اللہ؟ یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی، اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے ہوا میں شمار فرما۔ جیسے کہ
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی۔ وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور سپورٹ کرو بھائی لوگ، ایسے ہی تقریر سننے کے لیے۔